بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو یہ دوسری قسط ہے، اس کے اندر ہم آپ کو اچھی اور بری دوستی کے اچھی دوستی کے کیا فائدے ہیں اور بری دوستی کے کیا نقصانات ہیں وہ بتائیں گے، اور دوستی کس سے رکھنی چاہیے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، دوستی آپ اس شخص سے کریں کہ جس کے سینے کے اندر عشق رسول ہو، جس کے سینے کے اندر رسول اللہ کی صحابہ کی محبت ہو، اور جس کے سینے کے اندر آل رسول کا ادب اور احترام ہو، صحابہ کا ادب اور احترام ہو، اولیاء کرام کا ادب اور احترام ہو، اسی کے ساتھ آپ دوستی کریں۔ حدیث پاک کے اندر اس کو اچھے اور برے دوست کی مثال دی گئی ہے۔ فرمایا کہ فحامل المسکی اما ان یحذیک و اما ان تتباع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبا۔ فرمایا کہ اچھا دوست کستوری کی خوشبو کی طرح ہے۔ فرمایا کہ تم کسی خوشبو والی دکان پہ بیٹھ جاؤ، اگر تم خوشبو سے نہیں بھی خریدو گے تب بھی تمہارے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ اور فرمایا کہ برے دوست کی مثال بٹھی کے لوہار کی طرح ہے۔ آپ لوہار کی بٹھی پر جائیں، آپ کچھ نہ اس سے کریں، اس کے صرف پاس بیٹھ جائیں تو اس کی لوہے کی بٹھی سے چنگاریاں اٹھیں گی اور آپ کے کپڑوں کو جلائیں گی۔ فرمایا کہ یہ برے دوست کی مثال ہے۔ اگر آپ کے 3 دوست ہیں، نمازی ہیں، تو چوتھے نمازی آپ ہوں گے۔ اگر آپ کے دوست چار دوست ہیں آپ کے، اگر وہ 4 آپ کے دوست وہ اچھے ہیں، 5ویں اچھے آپ ہوں گے۔ اگر آپ کے 4 دوست وہ آوارہ گرد ہیں تو 5ویں آوارہ گرد آپ ہوں گے۔ اگر آپ کے 4 دوست وہ قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، تو 5ویں قاتل اور ڈاکو آپ ہوں گے۔ اگر آپ کے دوست، آپ کے ساتھ رہنے والے دوست، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والے ہیں تو 5ویں دین پر چلنے والے آپ ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دوستی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ بھائی پہلے دیکھے میں کس طرح اپنے دوستی کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی مثال کے ذریعے سمجھایا، اور علامہ رومی نے تو حد کر دی ہے۔ فرمایا کہ تا توانی تو شود یار بد بد تر از مارے بد۔ فرمایا کہ برے دوست سے دور ہو جا، برا دوست برے سانپ سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے جب سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے، یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ تو برے دوست سے دور ہوگا۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس دوست سے دور ہو جاؤ جس کے سینے کے اندر رسول اللہ کی عظمت نہ ہو، اور اس دوست سے دور ہو جائیں جو صحابہ کے خلاف بات کرتا ہو، اس دوست سے دور ہو جائیں جو آل رسول کے خلاف بات کرتا ہو، اس دوست سے دور ہو جائیں جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بات کرتا ہو۔ آپ کی دوستی کا معیار اس سے ہونا چاہیے جس کے سینے کے اندر یہ سب کی محبت کے چراغ روشن ہو، اور اسی طرح آپ کی دوستی کسی مسلمان سے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر بھی کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی صحبت کے اندر جائے گا۔ صحبت کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اپنا رنگ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی اپنی قسط کے اندر میں نے آپ کو رسول اللہ کے ساتھ جو ایک آدمی بیٹھتا تھا، عقبہ بن ابی معیط کی مثال دی کہ وہ اس نے امیہ بن خلف، اس کی دوستی کی وجہ سے رسول اللہ کے دین کو چھوڑا، تو اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بندہ حسرت کرے گا، کاش کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ دوستی بنائی ہوتی اور عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ میں نے دوستی نہ لگائی ہوتی۔ تو امام الانبیاء کا دوستی کی بڑی اثرات ہے، دوستی کے بڑے یہ اہمیت ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قیامت کے اندر جو آپس کے اندر دوست ہیں برے، وہ قیامت کے اندر دشمن ہوں گے۔ آج دوستی لگا لی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ڈاکہ مار لیا اور کسی کا گھر لوٹ لیا، کسی کو مار لیا، اغوا کر لیا، کل یہی دوست قیامت کے دن اس کا دشمن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن بعض دوست بعض کے دشمن ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے، تو قیامت والے دن قرآن کہتا ہے ان کی دوستی قائم ہو گئی۔ اگر آپ کی دوستی نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے تو آپ مبارکباد کریں، آپ کی دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی۔
اگر آپ کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور انبیاء ایک اور صورت ہے کہ وجوہ نور علی منابر من نورہم، اور میں چہرہ بھی نور کا ہوگا، ممبر بھی نور کا ہوگا۔ تو سوال کیا جائے گا قیامت کے، یا اللہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے یا کوئی یہ اللہ کا نبی ہے؟ یہ کون انسان ہے جس کے اندر خوشبو بول رہی ہے؟ میں تو ایک فقیر سا انسان تھا، مجھ پر اللہ کے بندے کی اتنی تاثیر کر گئی جس کی بنیاد پر آج خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو دوستی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، اس دن نہ ہی کوئی خرید و کسی کو کسی کی بے نفع دے گی، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سفارش چلے گی۔ فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے اندر کوئی بے نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ یہ کہیں یا اللہ ہم اتنا مال دے دیتے ہیں ہمیں معاف فرما، تو فرمایا کہ نہیں ہوگا۔ اور یا قیامت کا دن کوئی ان کی سفارش کرے، سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، بھئی ان کافر کو چھوڑ دو۔ اسی طرح قیامت والے دن اپنا دوستی بھی نہیں ہوگی، دشمنی میں بدل جائے گی، وہ ایسا ہولناک دن ہے۔ ہاں اگر آپ کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے تو ان کی دوستی فائدہ دے گی۔ لہٰذا دوست بنانے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے بھئی میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، اور اسلام ہمیں واضح اس کے بارے میں احکام دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت کریں، صحابہ کے ساتھ محبت کریں، اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، اور اسی طرح اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اور جو باقیہ دوستی ہیں فرمایا کہ وہ اپنا برے سانپ کی طرح ہیں، وہ سے آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ بری دوستی کے اثرات بڑے ہوتے ہیں، جس طرح یہ حدیث پاک کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دوستی، جب بھی ہم کسی کے ساتھ دوستی کریں تو ایسا دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا کے اندر بھی بھلائی ہو، آخرت کے اندر اس کے اندر بھلائیاں ہوں، اور دنیا کے اندر بھی نیکیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں تو آپ خوش قسمت رہیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی ایسے آدمی کو خوش قسمت کہا گیا جس کے دوست متقی ہوں، جس کے دوست نیک ہوں۔ فرمایا کہ آدمی کی 4 خوبیاں ہیں، اس کی یعنی کہ خوش بختی ہے۔ نمبر 1 اس کو اچھی بیوی مل گئی، یہ بھی انسان کی خوش بختی تصور کی جاتی ہے۔ نمبر 2 اس کے اچھے دوست ہوں، اور نمبر 3 اس کے ہمسائے اچھے ہوں، نمبر 4 اس کی جو اولاد ہے وہ نیک ہو، نمبر 5 اس کو اس کے شہر کے اندر رزق دیا جائے۔ یہ انسان کی خوش بختی تصور کی جاتی ہے۔ تو ان کے اندر دوست بھی، اگر دوست اچھے ہیں تو انسان کی خوش بختی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے دوست وہ 1000 روپے کمانے والے ہیں تو 5ویں 1000 کمانے والے آپ ہوں گے۔ اگر آپ کے دوست مہینے کے اندر 40,000 50,000 کمانے والے ہیں تو 5ویں بھی 50,000 کمانے والے آپ ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس رہنے والے دوست 1,00,000 روپے یا 1 کروڑ روپیہ مہینہ کماتے ہیں تو آپ بھی اس کے برابر کمانے والے ہوں گے۔ اس لیے دوستی ان کے ساتھ رکھیے، اور اس دوستی کا ایک معیار قائم کیجئے، اس لیے کہ انسان اپنے جس طرح دوست کرتا ہے گویا کہ وہ اس کے دین پر ہوتا ہے، گویا کہ انسان کسی کو دوست بنا رہا ہوتا ہے گویا کہ میں اس کے دین پر چل رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔